الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجر ما أحسن ما كانوا يعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذات رحمك فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر بندہ اس ویلے پریشانی دا شکار ہے اور دن بدن عروج دی بجائے ذلت دی طرف انسان جا رہے ہیں سوچن واسطے عقل چاہیے تدبر چاہیے فاہم چاہیے کہ انسان ذلیل کس ویلے ہوندا ہے عزت کی بجائے انسان کو ذلت کیوں نصیب ہوندی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید دے اندر اس چیز کو واضح فرمایا کہ دولت پیسہ جائیداد اولاد یہ دنیا تک تو عزت ہے
آخرت دی عزت دا اے سبب نہیں بن سکتے۔ اور اصل انسان کو عزت یہ آخرتی نصیب ہو گئی تو انسان کامیاب ہے۔ دنیا کے وسائل، ذرائع اور اسباب دنیا کماؤن واسطے ہر قسم کے انسان تلاش کر رہے کہ میری دنیا بڑھ جائے، میں سوکھا ہواں، میرے کو پیسے ہوں، میری جائیداد ہوئے۔ آخرت دی فکر الا ماشاء اللہ۔ کہ انسان یہ سوچے کہ دنیا چ میں کامیاب ہواں یا نہ ہواں، اللہ پاک دے دربار اعلیٰ دے اندر میں کامیاب ہو جاں تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ کافر غیر مذہب، بد مذہب تو یہ سوچ سکتا ہے بھئی صرف دنیا، جڑا قیامت دا منکر ہے اس نوں آخرت دی کیاں فکر۔ لیکن افسوس مسلمانوں دوتے ہے کہ مذہب بھی قبول کیتا، کلمہ بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ اور دے رسول تے ایمان دا دعویٰ بھی کیتا، لیکن طریقہ کار وہ جڑا کافراں دا ہے، یہودیاں دا ہے، عیسائیاں دا ہے، ہندوؤں دا ہے، غیر مذہباں دا ہے، کہ صرف دنیا دنیا، آخرت دی فکر ختم۔ حالانکہ مسلمان کو تو کم از کم اسی دا فکر کرنا چاہیے ہے کہ میں جو مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ اور دے رسول کو مندہ بھی ہوں، قرآن کو مندہ، اسلام کو مندہ، تو پھر آخرت دی تیاری کیوں نہیں کردا بھائی؟ یہ انسان مسلمان انسان غفلت دا شکار ہو گیا ہے۔ حالانکہ مسلمان دی صفت نہیں ہے، مسلمان تو مسلمان ہی ہوندا، اس نے ہر وقت یہ فکر کرنی ہے کہ میں دنیا کامیاب ہواں یا نہ ہواں، میری آخرت کامیاب ہو جائے بس۔ جنہاں لوگوں نے ایک گل سمجھ کی تھی کہ دنیا دی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، آخرت دی کامیابی اصل کامیابی ہے، تو پھر انہوں نے سب کچھ دنیا دا قربان کر کے آخرت دی کامیابی حاصل کرنے دی کوشش کی تھی۔ اور جنہاں کو سمجھ نہیں آئی انہیں یہی سمجھا بھائی اے جہان میٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، اتنے تو مزے کرائیں واتا پہ ڈٹھا ویسی اکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان لیامن والے جان نثار صحابہ، انہوں نے سب کچھ قربان کیتا، مال قربان کیتا، جائیداداں قربان کیتیاں، اولاداں قربان کیتیاں، وطن چھوڑا،
کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ اگر یہ چیزاں ساڑے کو رہی ہیں تو وہ آخرت جیسا فیل ہو گئے تو پھر ایسا فیل ہی فیل ہے، ناکام ہے۔ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس ویلے کافر انہوں کو مرے دیاں شہید کر دیاں اور زمین تے گرن لگ دیاں تو آدھیں فوزتو برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو ایک جنگ دے موقع تے ایک کافر نے صحابی تے حملہ کیتا، تلوار ماری، اور جس ویلے صحابی کرن لگا اس کا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ کافر حیران ہو گیا، اب کمال ہے، میں اس نو جان تو مکا دیتا ہے، اے آدھا میں کامیاب ہو گیا۔ تو پھر اس نے دوجے صحابہ کو پوچھا بھئی ایک یہ وجہ میں نے سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے سمجھایا کہ ساڑھے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی سان تعلیم دی تھی ادھر نچوڑ یہی ہے کہ اے دنیا رہ نہ رہ، جان بچے نہ بچے، اگر بندہ دین واسطے قربان ہو گیا تو وہ کامیاب ہے اور جنت اچ گیا۔ تو پھر اس کافر نے صحابہ کو لے گا سن کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا کہ اگر واقعی نہیں آر گالے تو پھر میں نے بھی کلمہ پڑھو، میں بھی مسلمان ہوں گا۔ اصل تو خیر پکے مسلمان ہو گئے، سانو کوئی آکھے نہ آکھے اصل مسلمان ہیں بس، لیکن زندگی گزارن دا جڑا طریقہ اختیار کرنا ہے وہ سارے کو رہ گئے۔ وہ عادت، وہ قانون، وہ عمل جڑے غیر مسلم کریں دن انہاں تے اساں خوش ہوندے ہیں۔ جس واسطے اللہ نے پیغمبر بھیجے اور رسول بھیجے اور آ کے انسانہ دی تربیت دا انہوں نے انتظام فرمایا، کلمہ پڑھن والا مسلمان بھی وہ منن واسطے تیار نہیں ہے۔ دین دی گل کرو اگو ناراض ہوندہ، ناراض کون ہوندہ؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے، اور چھڑا کلمہ نہیں پڑھا آدھے میں عاشق رسول ہاں، اللہ عاشق رسول کو رسول دا کو فرمان سناؤ، دین دی کو گل سناؤ، اگو ناراض ہوندہ۔ سانو آدھن اے مسئلے تساں اپنے کو رکھو، تو اللہ تعالیٰ ہی سمجھ عطا فرمائے۔ انسان دی عزت دا سب تو بڑا سبب وہ شریعت حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر انسان نے دین محمدی شریعت حضرت محمد مصطفیٰ سمجھ کی تھی اور کوشش کی تھی کہ وہ مطابق زندگی گزارن دی، تو اس انداز نال چیویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، اور وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوئے سی، ضرور جنت جو ہے سی انشاءاللہ۔ اور جس ویلے جنت گیا انہیں سمجھو اس نے بہت بڑی عزت مل گئی۔ قوم، قبیلہ، برادری، خاندان ایک عزت کا سبب نہیں، دنیا تک ہے بس۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو پیچھا تھوڑا ماں دے باپ ہی کے ساراں دا، بابا آدم
اور حضرت ہوا، بس اگا نسل ودی، پھر قبیلے بنے، پھر قوماں بنیاں۔ آج تو اگر نسب نامہ پیچھا شروع کرو تو سارا دا آدم علیہ السلام تے ون کرتی ہے۔ باپ تو ہی کے، ماں بھی سارا دے ہی کے۔ اللہ قوماں تے قبیلے کیوں بڑھائے نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ دنیا تے سیاں سکو اے فلانے خاندان دا، اے فلانی قوم دا، اے فلانی قوم دا، تعارف ہو جائے، پہچان ہو جائے۔ ورنہ اے نہیں ہے کہ کو بڑی قوم دا آدمی ہو تو جنت جو ایسی تے غریباں دی اتھے جھاگ آئے نہیں، یہ گل کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا تک ہے سارا کچھ۔ جہدے کول 4 پیسے ہیں، جہدے کول زمین ہیں، جڑا بڑی قوم دا آدمی، دنیا تک ہے بس۔ اذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینہم، جلے سور پھونکا گیا، قیامت قائم ہو گئی، نسبت ختم، ہر کوئی کو جائے۔ اللہ دے دربار پہنچ کے عزت اس بندے کو ملنی ہے جس نے اللہ دے بھیجے دین دے مطابق زندگی گزاری۔ بس ابو جہل کو بھی ویکھو اور حضرت بلال کو بھی ویکھو۔ ابو جہل بڑی قوم دا آدمی، قوم قریش دا، اور علاقے دا، شہر دا سردار ہے۔ حضرت بلال چھوٹی قوم دا آدمی ہے، غلام ہے، مکے دا سردار بھی نہیں، غلام ہے، لیکن اللہ نے عزت حضرت بلال کو عطا فرمائی ہے، ابو جہل کو نہیں عطا فرمائی۔ کیوں؟ سہر ہے کہ اس نے نبی سونے دی سچی غلامی قبول کیتا۔ ابو جہل نے نخرہ کیتا کہ میں بڑا ہوں، بس مارا گیا سیدھی۔ بڑے بڑے لوگ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انسان بھی جب حضرت بلال آیا تو اٹھی کھڑ دن کہ آدھے جا سیدنا، یہ ہمارا سردار آ رہا ہے۔ حضرت بلال کو عزت نال مل دیا نہیں۔ ابو جہل دا حال یہ ہے کہ انہوں دا پتر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا تو ظاہر صحابہ دن اکرمہ بن ابو جہل، اکرمہ پتر ابو جہل دا، تو اس نے نبی پاک نو شکایت کی تھی کہ صحابہ نو آکھو میں نہیں جنا آکھا کرن، میں نے شرم آندی، میرا والد تھوڑا دشمن ہے، میرے نال دا نہ لگے، ہے ٹھیک ہے میرا والد ہے، لیکن میرے نال دا نہ رلایا کرن۔ بس اکرمہ ولدے ابو جہل نہ آکھا کرن، و تینو کہ آکھنا کہ آکھن اکرمہ بن اسلام، میں اسلام دا پتر ہاں، بس ابو جہل دا نہ ہی میرے نالو کٹ سٹو۔ سکا بیٹا والد دا نام برداشت نہیں کریں دا۔ آج دنیا تے کتنے بندہ دا نام ہے ابو جہل، تے کتنے بندہ دا نام ہے حضرت بلال؟ جی تو لوگوں نے عزت کی تھی، اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ جیا نبی پاک ہے معراج والی رات جنتی سیر فرما رہے ہیں تے آواز آئی جی میں بندہ کہیں گلی چوں ٹردا ویندا ہوئے اور جوتیاں دی کھسکار آندی۔ تو حضرت جبریل کو پوچھا ہے دوسرا آدمی کون ہے جڑا جنتیاں گلیاں ٹردا ودا ہے؟ تو حضرت جبریل دسا جی یہ جنتی چ نہیں ہے، تو مکے دیاں گلیاں حضرت بلال ودا ٹردا ہے، تو دی جوتیاں دا کھسکار جنتی چاہندا پہ۔ پھر نبی پاک آئے، آپ نے پوچھا کہ بلال تو کیڑا عمل کردا ہے کہ تیری اتنی عزت ہے؟
تو حضرت بلال نے فرمایا تساں جو فرمایا اللہ تعالیٰ پاک آدمی کو پسند کردا ہے، یحب التوابین و یحب المتطہرین، تو میں تو کوشش کردا کہ ہر وقت باوضو رہواں، پاک رہواں۔ زیادہ مینوں جڑا عمل پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ دا محبوب بنوں۔ ہن اساں بھی مسلمان ہاں، نماز پڑھو جی سارے کپڑے ٹھیک نہیں، بے گبھرو کول پوچھو دین سارے کپڑے ٹھیک نہیں، اندازہ لو۔ انسان دی ذلت دا بڑا سبب جڑا شریعت تو دوری ہے، اور انسان دی عزت دا بڑا سبب وہ شریعت دے نیڑے لگنا، شریعت عمل کرنا، شریعت دے مطابق زندگی گزارنا۔ جتنا پرا تھی سو، نمازہ نہ پڑھ سو، روزے نہ رکھے سو، زکاتہ نہ دے سو، سود کھا سو، حرام کھا سو، اتنا اللہ ذلیل کرے سی۔ جتنا اللہ نال زیادہ تعلق بنائے سو، اتنا اللہ عزت عطا فرما گالیا کچھ، کیونکہ اللہ نے ساری عزت دین ہی چ رکھی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ عزت والا وہ بندہ ہے جڑا متقی زیادہ ہوئے۔ متقی نمازی کو نہیں آدھے، متقی روزے رکھن والے کو نہیں آدھے، متقی زکوٰۃ دیون والے کو نہیں آدھے، متقی اس نو آدھے جڑا اللہ رسول دی نافرمانی تو بچے۔ نہیں سمجھ رہی؟ سوکھی جی گل ہے۔ ڈاکٹر حکیم علاج دسیں دا نال پرہیز دسیں دا۔ پرہیز دوائی کھاون دا نا نہیں کہ اے گولیاں تو سے استعمال کرنی نے، پھکی استعمال کرنی، ادھر نہ پرہیز نہیں ہے، یہ تو علاج ہے۔ پرہیز یہ ہے کہ اے شے تو نہیں کھاونی، استعمال نہیں کرنی، تو وہ ڈاکٹر دا آنکھا نہ مننے تو پھر اس پرہیز کیتا نہیں کیتا۔ تو اللہ فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ پرہیزگار وہ ہے جڑا متقی زیادہ ہوئے، یعنی اللہ رسول دی نافرمانی تو بچدا زیادہ۔ تو اسا اس ویلے پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں، کاروبار وچ برکت کو نہیں، گھر وچ رولے جھگڑے فساد، سمجھ نہیں۔ جتھے دین آ گئے اتھے امن آ گئے، جتھے انصاف تے عدل آ گئے اتھے امن آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور زلزلہ آ گیا، زلزلہ سمجھیں دے نا، بم آ گیا۔ تو خلیفہ وقت حضرت عمر تو حضرت عمر نے اپنا پیر مارا زمین تے اور فرمایا کہ خیال ہے میں زمین تے انصاف نہیں کیتا، رک جا۔ زلزلہ رک گیا، زمین ٹھہر گئی۔ ایک آسا تھا سارے آگنال زیادہ تھی یعنی انسان ہے حضرت عمر بھی، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، لیکن نبی سونے دی سچی غلامی ان اختیار کی تھی۔ دریا رک ویندا، دریا ایک موسم خاص رک ویندا، اور علاقے دے لوگ اتھے نوجوان لڑکی بھی چھٹیندن تو پھر وہ چل پوندا ہے۔ گورنر بنایا حضرت عمر بن عاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے دا، اور اتھے گئے تو انہوں نے ڈٹھا بھئی دریا دے وچ ہر سال نوجوان لڑکی چھٹی ویندی، انہاں کہا یار رسم گندی بند کرو تساں، انہاں بند کیتا، لیکن دریا انہیں سک گیا، نہیں چلتا۔
تو پھر حضرت عمر دے اطلاع کی دی بے جڑے علاقے دا میں گورنر ہاں اتوں دا کہ دریا ہے وہ موسم خاص ہی رک ویندا جب تک نوجوان لڑکی وچ نہ سٹے نو چلدا نہیں. حضرت عمر نے رکا لکھا، کہیں انسان کو نہیں لکھا، کہیں بادشاہ کو نہیں لکھا، دریا کو لکھ. فرمایا اگر تو چل رہا نا اپنی مرضی نال سانو تیری کوئی ضرورت نہیں، ہمیشہ واسطے بند ہو جا. اگر تو چل رہا اللہ دے حکم نال تو پھر میں خلیفہ وقت حکم دینا کہ چل جا، لوگاں پریشان نہ کر. کوئی آیت نہیں ہے، کوئی رکا ہے. اگوں دریا بھی کوئی سکول دا پڑھا ہوا نہیں ہے کہ رکا پڑھ کے اس نے دریا چھٹا تو دریا چل گیا، آج تائیں بند نہیں ہویا. جی صحابی دا پیالہ ڈھائے پیا دریا دریا چوں پیالہ کرنا سوکھا کم ہے. وہ صحابی دریا کو آقا تین پتہ ہے اساں حضرت محمد دے غلام ہیں، میرا اپنا پیالہ واپس کر. دریا چھال ماری، دریا تے من تے پیالہ الگ اچھا. اللہ تعالیٰ انہاں لوگوں دی عزت کریں دا. وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل اور خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جی اللہ فرمائے ھذا ذکر مبارک، یہ قرآن دے متعلق ہے. ھذا ذکر مبارک انزلناہ، اے برکتاں والا ذکر میں تھوڑے اتارا ہے. ہن اللہ جو آکھے برکتاں والے سانو کیڑی ہاں جی ٹی وی آستے تو کمرہ سجایا گیا ہے، میز بھی بنائی گئی ہے، کرسیاں بھی بنائیاں گئی ہیں، ماحول سیٹنگ کیتی گئی بے سارے گھر والے باویں نا تو سارا دی نظر ہوئے، سارا کو ڈسدا پیا. سبحان اللہ. کیا کریں گھر ایسی محفل قرآن دی بھی قائم کی تھی بے لوگ سارے بہ کے اللہ دا قرآن سن کے نہیں کریں. وہ برکت کی میں آسی. ھذا ذکر مبارک انزلناہ، اللہ فرمائے بڑا برکتاں والا ذکر ہے میں سنوں اتارا ہے. آفا انتم لہو منکرون، کیا تسا ادھے منکر ہو گئے ہو. اللہ شکایت کر رہے ہیں. جی مسلمان ہے کلمہ پڑھ دے دے الحمدللہ. اساں بھی اپنا ٹی وی کھیتا ہوں، میری دھیاں کہتے گھر ونجن دی لوڑ کہیں نہیں، فخر کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں. خیر ہوں تو ڈاج ہی چنال ڈیونا پوندا فرض ہویا جی. ٹی وی نہ دیو تو آدھے نہیں نہ دیتی بھی کوشش نہیں. اگے پہلے ٹریکٹر ہے نا تو جڑے ٹریکٹر تے ٹیپ نہ ہویا تو ڈرائیور تے مالک آدھے ایک کو ٹریکٹر جڑے تے ٹیپ کہانی لگی ہوئی 6 لاکھ دا اس لے آندے. میں نے ایک گل یاد ہے، زمیندار گدا زیرو میں ہاں جی ٹریکٹر کٹوایا تو انہوں دا گھر آنا دیندار آئی تو اس نو مقصد نوجوان گڑبڑ ہو گیا تو دا دماغ خراب. اس کو کو ٹریکٹر ہے جڑے تو ٹیپ ریکارڈ نہ ہوئے تو گانا بجانا نہ چاہے. سادہ حال ہے بے او کو گھر ہے جڑے گھر وچ ٹی وی نہ ہوئے. میری بچی کو سوال کی تھا بندے زنانی بے تھوارے گھر جو ٹی وی کہانی تساں کیویں گزارا کریں دے دہاڑ کیویں گزریں دے دسو بھائی. مار نہ ونجو تھوڑے گھر ٹی وی کہانی تھوڑی دہاڑ کیویں گزر دیے. جی یہ بیچارہ رہ گئے. ھذا ذکر مبارک، یہ بڑی ذکر ہے برکتاں والا ذکر ہے. انزلناہ، اساں اتو نازل کیتا
تے نازل کہندے اتے تھے جی دنیا تو سب تو بڑا اللہ تو بعد اچھی شان دا مالک جڑا انسان ہے اس نو آدھے نے حضرت محمد اس کتاب دے نال دی دنیا تے کوئی کتاب نہیں تے حضرت محمد دے نال دا دنیا تے کوئی انسان نہیں رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ تیری بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ میں اللہ پاک نے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا پر جیو جیاں حضرت محمد کو بنائے یو جہاں کہنوں نہیں بنایا قرآن بھی ثابتوں اعلیٰ حضرت محمد بھی ثابتوں اعلیٰ اللہ فرمایا آفا انتم لہو منکرون تساں ادھے کیوں منکر ہو گئے ہو آج اساں ذلیل پہ تھینیاں خوار پہ تھینیاں گھرج برکت کوئی نہیں جھگڑا فساد تے رولے سکے بیٹے نے ماں نو قتل کر دیتا سکے بیٹے نے باپ نو قتل کر دیتا سکے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیتا سمجھ نہیں آ رہی ہے جی واجیلیاں کو جگوں ہاتھ پھیلانے ہیں او کو جواب دینا کو تساں اس قابل میں جو میں تھوڑیاں دعاواں قبول کراں میں تو اور کداں دی دعا منگن لگا پھر انسان تھڑکا اگر بڑیاں دعائیاں منگیاں سے ساری ہوتا منیندہ نہیں کسی ہور ذریعے نال اس نو مناؤ واد بندہ ٹورا ہوتا دروازہ چھوڑ گیا ہے اللہ اکبر اللہ پاک فرمائے اگر تساں میرے قرآن دے نال میرے محمد دے نال تعلق بنا گھندے تا میں تھوڑے گھر برکتیں برکتاں نازل فرما دینا آخر وہ بھی تا ایک انسان آئی نہ صحابی جیندے گھر چکی لگی چل دے کھڑی اٹا نکلدا پیا نہ صحابی دانے پیا سٹیندا نہ پھریندا بیٹھا اٹا تلو نکلدا تے روٹی پکیندا ہن آدھے دیکھاں تا صحیح کیویں چلدی پئی چکی دا پڑ چاہ کے جلیں جھاتی پائی تا چکی رک گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جے چکی نو نہ چیندو تا قیامت تک چل دی راندی تے اٹا نکلدا راندا لیکن وہ انسان ہے اللہ اس نال ان کیوں گی تا سادے نال ان کیوں نہیں کریں دا ہاں جی ساریاں چکیاں روک گئیاں ساریاں مشیناں روک گئیاں ساریاں زمیناں روک گئیاں سارے گھر بے برکتی آ گئی وقت مسئلہ ہی بنا جو جلے اس نے درخواست کی تھی اس کو قبول نہیں کی تھی دھر چھوڑا اور بندہ سمجھے نا کیا وجہ ہے حضرت ابراہیم بن آدم ایک وقت بہت بڑے بزرگ ہیں انہاں کو ایک بندہ گیا اس کا حضرت سمجھ نہیں آ رہی اسا دعا منگتے ہیں ساری دعا قبول نہیں تھی دی کیا وجہ ہے اور سنو اللہ والے دی گل ہے جی ولیاں کو مننے نہیں کہ انہاں دی قبراں تے سجدے کرو ولیاں کو مننے ہے کہ انہاں دے نقش قدم تے ٹرو لوگ آتے ہیں پہ انہاں دی قبر تے سجدہ کرو تو وقت تسا ولیاں کو منیں دے ہو جی انہاں کو جا کے پتر منگو تو وقت تسا منیں دے ہو انہاں دے نا دے چڑھاوے چڑھاؤ تو وقت تسا منیں دے ہو بھئی اساں ولیاں کو منیں دے ہاں جیڑا ولیاں دا گستاخ ہے مسلمان نہیں ہے اللہ فرمائے من آزا جیڑا بندہ میرے کہیں ولی دا دشمن بنے نا فقد آذنتہ بالحرب میں خدا دا اس نال جنگ ہے
ولی کون؟ بہت بڑی شے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، قرآن دی آیت ہے نا۔ اللہ فرمایا جڑے میرے ولی ہیں نا وہ تو بخشے بخشائیں، انہوں تے خوف بھی کھائے نہیں، انہوں تے کام بھی کھائے نہیں۔ لیکن ولیاں دیا کوئی شان اللہ خود بیان کی دی صفت، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ مومن بھی ہیں تے میں کو ڈردے بھی ہیں، میری نافرمانی تو بچتے بھی ہیں۔ جی ہاں، یہ بزرگ ہے، وقت دا ولی ہے، حالانکہ بہت بڑا امیر آدمی، بادشاہ دا پتر ہے، لیکن دنیا چھوڑ دیتی اس نے، بغلے چھوڑ دیتے، جائیداداں چھوڑ دیتیاں، اللہ دا دین اختیار کی۔ ہن بندہ اس کو لگے اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن آدم فرمائن تھوڑی دعا اس واسطے قبول نہیں تھی دی جو ڈا وجہ تو تھوڑے دل مردہ تھی گئے۔ یہ دل کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گئے، اس واسطے تھوڑی دعا قبول نہیں تھی دی۔ ہن سنو ڈا گلا اگر سمجھ آ ونجے تو آجے۔ فرمایا پہلی گل ہے کہ اپنے معبود حقیقی کو پہچانا مگر اس کی حق عبادت ادا نہ کیا۔ اے تا تھن پتہ لگ گیا جو ساڈا معبود اللہ ہے، لیکن دی عبادت تو سا نہیں کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو درداء صحابین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں تینو پتہ ہے جو اللہ دا حق بندہ دے ذمے کیا ہے؟ پھر اللہ دے ذمے بندہ دا حق کیا ہے؟ اللہ دا حق بندہ دے ذمے کیا ہے؟ اللہ دے ذمے بندہ دا حق کیا ہے؟ حضرت ابو درداء عرض کر دیں اللہ و رسولہ عالم، جناب میں نو تا پتہ نہیں، اللہ دے رسول بہتر جان دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ دے ذمہ اللہ دا حق کے گئیں عبدوہ ولا یشرک بہ شیئا۔ جی ہمیشہ اودی عبادت کریں تے اودے نال کہیں کوئی شریک، ایک دن سبحان اللہ کہنا لا شریک اللہ، اے بھی پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ، پڑھ کے تے ون کے قبر تے سجدہ کر دیتا۔ میں خدا پتہ نہیں، اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے۔ آپ نے فرمایا بندہ دے ذمے اللہ دا حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، تے بعد اللہ دے ذمے بندہ دا حق یہ ہے جو انہاں نو معاف کر کے جنت بھیج دے وے۔ انہیں کون کرے ہیں؟ نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ فرض ہے، یہ بندہ نہیں کریں۔ زکوٰۃ اللہ مال دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیں دے۔ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، فرض ہیں، روزے نہیں رکھیں دے۔ باقی کیڑا انہاں ٹاکرا چاونا تے انہاں ذمہ داریاں پوریاں کر۔ حضرت ابراہیم بن آدم فرمایا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بندے اپنے معبود کو سمجھاتا ہے لیکن دی عبادت دا حق ادا نہیں۔ میں آسان اس ویلے دے مسلمان جی ہاں عبادت نہیں کرنی، بات کھیت تماشے تے ونجو، میچاں تے ونجو، مجرے تے ونجو، گانے تے ونجو، کہیں پاسے لگا ونجو، عوام گنی تھی نہیں، مسیح تھی نہیں۔ ہاں یہ پہلی گل ہے، سمجھ آ گئی؟ دل مردہ کیویں تھیندا کہ بندہ اللہ دی عبادت چھوڑ دے، انچا سمجھ۔ فرمایا دوجی گل ہے کہ تساں اللہ دا قرآن تا پڑھے ہے،
مگر ادھے عمل کرنے دی کوشش نہیں کی تھی۔ بندہ پڑھ کے الحمد والناس تک اے بھی سمجھیں دے بے سویرے منزل کرنا ثواب ہے، اے بھی سونا بے ہر قرآن دے ہر حرف تے ڈا نیکیاں مل دیاں، لیکن قرآن دے بھی جڑے مسئلے لکھے کھڑے میں ان کرو ان کرو ان کرو ان کرو ان کرو ان نہ کرو ان نہ کرو ان نہ کرو، وہ کوئی نہیں۔ قرآن تو سا پڑھاتا ہے لیکن ادھو تھے ایڈو جی کریں۔ تیجا نمبر سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا دعویٰ تا کیتا نے لیکن دی سنتا تے عمل نے کیتا۔ نبی دی سنت کون پوری کرے؟ بھائی کوئی آن کرے سنساڑا کیا ہے؟ ایک سنت ہے نہیں یار۔ نبی پاک دی 23 سالہ زندگی نبوت دی شریعت دے وچ سارے عمل کھڑے، اون سکسی کون او کریسی کون؟ حسانو حالے چاہ پیون دی ڈا نہیں آئی، کئی بندہ میں ہونی کال بھی ڈٹھے پہ کھبے ہاتھ نال چاہ پیندہ میں، کھبے ہاتھ نال پانی پیندہ میں۔ نبی پاک دے سامنے ایک بندہ آیا، اس نے کھبے ہاتھ نال پانی پینا شروع کیتا، نبی پاک فرمایا سجے ہاتھ نال پی، اس نے مذاق کا نہ کھا جی میں سجے نال پی نہ سکتا، نبی پاک فرمایا شالا نہ پی سکیں، پھر وہ مرداں تک ہاتھ سونج ہو گیا، سجے ہاتھ نال کوئی کام نہیں کر سکتا ہو۔ اسا سنت کو مذاق سمجھے تے ادھے مخالف جڑی بدعت آئی اس کو ثواب دارین سمجھے، یہ سارا حال ہے۔ بدعت کیا ہے؟ جڑا کام اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم نہیں ہے، اللہ دے نبی نہیں کیتا، اس نے دین سمجھ کے فرمایا دعویٰ تو ہے کہ سانو رسول پاک نال محبت ہے لیکن وہ دی سنتاں تے عمل کوئی گن گنو۔ ڈاڑی دا مسئلہ کہ ہو گئے ود کرے سا ناراض ہو سن، ڈاڑی ہیک نبی دی سنت نہیں، 1.25 پیغمبر دی سنت ہے۔ جیڑا بندہ ڈاڑی منیندہ ہی نہیں سمجھو 1.25 نبی دی سنت دا منکر ہے۔ جی کھبے ہاتھ نال روٹی کھاندا ہے، کھبے ہاتھ نال پانی پیندا ہے۔ جی کئی سنتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر عمل ہے، لیکن کمال تا انہاں لوگاں دا ہے نا جڑے سن دیاں تے عمل شروع کر دیں۔ نبی پاک واضح فرما رہے نا، آپ نے واضح سنا اجلس، یہ تقریر دے وچ کہنو حکم نہیں، وہ لفظ ہے کوئی تقریر دے وچ آ گیا، اجلس زمانے بیٹھ جا۔ جڑے صحابی کھڑے انا تے جنہاں دے کان تے آواز پئی نبی پاک فرمائے اجلس، وہ بیٹھ ہے۔ تو ایک صحابی گھر کھڑے مسجد دے نال گھر آواز اس دے کنا تے جو پئیے نبی پاک فرمائے اجلس، وہ تھائی بیٹھے گھر۔ گھر والی پوچھے خیر آیا ہونے تو کھڑا تکے تکے بیٹھے ہیں، اس اگر نبی پاک فرمائے اجلس، اس اگر نبی پاک کو تینوں آگ ہے، اس اگر نبی پاک کا نام ہی تا نہیں چاہیا متا میں ہوا۔ جی ہم بھی عاشق ہیں، ہم بھی محب رسول ہیں، سنتا لڑ گئیاں۔ حضرت ابراہیم بن آدم آدن تریجا قصور تھوانا ہے کہ دعویٰ محبت دا کہ ساڑی رسول پاک نال محبت ہے لیکن دی سنتا دے عمل اللہ دا حق بھی کیا، قرآن دا حق بھی کیا، نبی دا حق بھی، ترائے ہو گیا نا۔ چوتھے نمبر یاد ہے شیطان کو تساں دشمن دا سمجھیں دیو، آکھا اسے دا منیں دیو۔ ہر بات آدھے شیطان بڑا حرامی ہے، باویں پڑھا ہے باویں پڑھا ہے۔ اللہ دا نیک بندہ آگرے کہ شیطان کو تساں اپنا دشمن سمجھیں دیو تے آکھا بھی۔ جی مسجد بوئے تے کھڑے ہیں گبرو، گھنٹہ آدھا گھنٹہ منا گھنٹہ
انہوں استاد اور آنکھیں اللہ اکبر اللہ، اس آنکھیں چلائیں بانگ ملتی پہ. اس کلمہ پڑھے مسلمان کدے ونجنائی بانگ سن کے دسو؟ مسجد یا گھر؟ ایک گھر ٹوٹا بندہ ہے. نال حدیث ملاؤ، نبی پا فرمائے شیطان جلے بانگ سن دے مل پوندہ تو ملتا ہی نہیں جو بھاج کے ویندے ہولے نہیں ٹردا تو جلے پیچھے چوپ کریں دے بانگا وات کھڑوتی ہیں کان لندہ گیدڑ آ رہا بھئی پیچھا گئی گل ہے وہ وات اگوا دے حیاء علی الصلاۃ وات مل پوندہ. ہن اس نے اللہ دا حکم سنا بھی ہے کہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یہ پر ہموں کی تھی تو بیٹھا اسی طرح شیطان بڑا حرامی. ہاں جی 4 ہو گئے. فرمایا اپنے آپ کو جنتی دا سمجھیں دیو. 5واں نمبر اپنے آپ کو جنتی تا سمجھیں دو مگر جنتیاں لے کام نوے کریں دے. جیڑے عمل کرنے نا تو بندے جنت او کام دو ساں. ہنال حدیث پاک رلاؤ جی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی آیا. جا رجل، ایک آدمی آیا آگے عرض کر دے دلنی علی عمل، دلنی علی امر عملہ یباعدنی یدخلنی الجنت و یباعدنی عن النار. اللہ دے محبوب میں تھوڑی خدمت دے جایا میں نے یہ کام دسو جو میں جنت داخل ہو ونیا جہنم تو پرے تھی ونیا. وہ نبی پاک دی زبانی ہے کہ جنت والے کام کیڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. یہ پہلا. وَتُقِيمَ السَّلَامَ وَتُؤْتِي الزَّکَاۃَ وَصِلِ الرَّحِمِ. اللہ دی عبادت کیتی کر دے نال کہیں کوئی شریک نہ کیتا کر، نماز پڑھی کر، زکوٰۃ دیتی کر، رشتہ دار نال اچھا سلوک کیتا کر. اے نبی پاک عمل دے سے جنت ونجن والے. جی انہوں اجازت گھن کے ٹھرے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں جلو ٹرے نبی پاک فرمائیں اگر یہ بندہ جی میں سنوں حکم دیتے من گیا بلکہ آپ نے فرمائیں تمشا کا اگر پکا ہو گیا تے ڈٹ گیا اے سیدھا گیا جنت دے اندر. نماز پڑھنا جنت ونجنا دا عمل ہے یا نہ پڑھنا؟ جی اساں دے نہیں کون تکلیف فرمائے. دوجی حدیث نہ رلاؤں. نبی پاک فرمائے با جڑا نماز پڑھ سی نا وہ میرے نال ہو سی تو جڑا نہ پڑھ سی نا وہ فرعون نال کھڑو. تو فرعون کون آئی؟ ہن تھوڑی مرضی. کتنے ہو گئے جی؟ 5. اپنے آپ کو جنتی تا سمجھیں دو جنتیاں لا عمل نوے کریں دے چھیں. موت نو برحق سمجھیں دو لیکن تیاری نوے کریں دے. یہ پتہ نہیں مرنے ایسا لیکن تیاری نوے کریں دے. نمبر 7 دوزخ تو اپنے آپ کو سمجھیں دو کی ہاں دوزخ ونجنا مگر اس تو بچن دی کوشش نوے کریں دے. نمبر 8 دو جان دے عیب تو بڑے تلاش کر دو اپنے اندر جھاتی گدانے پائی میں کیڑے پانی چاہ. ہن سارا حال نہیں آ رہے نا بے دے کٹھ فلانا ہی فلانا ہی فلانا ہی فلانا آپ بھامے ٹکے بھانے دے بندن ہو. نمبر 9 اپنے رب دیاں نعمتاں رات نہیں استعمال کریں دو لیکن ان دا شکر نوے کریں دے. اچھا تو کونے کریں دے نا پانی کیا ہے
روٹی کا انتظام کیا کیتا، پھل فروٹ کیا پیدا کیتا جی؟ اچھا تھا اللہ فرمائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او میری کیڑی کیڑی نعمت انکار کرے سو، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، میرے کو آ سنا تو میں دنیا دیا نعمتاں دے بارے پوچھا ہے، ہوں تو کھائی جا با کھائی جا، ونجائی جا ونجائی جا، کھاؤ صحیح شکریہ نہیں کرنا۔ اللہ دا ولی فرما رہے، بزرگ فرما رہے کہ رات دن اللہ دیا نعمتاں کھا کے دا شکر۔ بازار اچ ودیو نا، بازار اچ تے بندہ ساتھ کرے نا تھن چاہ پلاواں، نہیں جی میں چسکی، وہ کو دوجھے لفظاں کیا تھا چسکی، چسکی کتنی ہوندی جڑا پیالہ تو بھی ٹیتا ودا ہوا، ہاں اے پیالے دا تلا کا جاؤ، اس نو آدھیں چسکی، ہوں اس نو چسکی اس پہ لائیے ہوٹل تھے، اے جد نہیں اس نو مل سکتے، السلام علیکم جی کیا لے ٹھیک ہو خیریت، او چاہ دا گھوٹ ساری زندگی یاد راسی کہ اس نے فلانے ہوٹل تے میں نے چاہ دی چسکی چوائی آئی، تے جیڑے رب دیاں نعمتاں اتنیاں کہ اللہ فرمائے ان تعدوا نعمت اللہ لا تو سوا، مرد مر ویسو گیڑ نہ وے سکدے، اس خدا دا کوئی حق نہیں، اس خدا دا کوئی حق نہیں۔ کتنے نمبر ہو گئے؟ 9 10 نمبر۔ اپنے مردے تا روز زندہ دفن کریں دیو، بندہ فوت تھی ونجے بندے ویندے اپنے مردے روزانہ دفن کرتے ہو، لیکن عبرت حاصل نہ کریں، بس دفن ہو گئے جان چھٹ گئی، لادا اتھائیں آیا گیا بس کھاتا ختم، یہ نہیں سمجھا بھی ساڑھے ہوتے بھی موت۔ اور عربی جو پڑھنی ہے اِنَّا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسے حضرت ابراہیم بن ادم کے متعلق مشہور ہے کہ کسی بندے سوال کیتا کہ حضرت تھوڑا وقت کی میں گزردا پہ، تو فرمایا میرے کل 4 سواریاں ہیں، میں تو اٹھلے انہاں تے چڑھا رہنا سواری تے، ان بندہ سنن اللہ حیران ہو گیا یہ کیا ہے، میں پوچھا وقت کی میں گزرتا پہ، یاد ہے 4 سواریاں تے میں تو اٹھلے انہاں تے چڑھا رہنا، اس نے کہا جی میں تو سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا جی اللہ میں کو نعمت دے وے تو میں شکر علی سواری تے چڑھوانا، پتہ نہیں سمجھ آئی گا، اللہ نعمت دیتی ہے شکر شروع کر دیتا، جی اللہ میں نے نیکی دی توفیق عطا فرمائے تو میں اخلاص علی سواری تے چڑھوانا، اخلاص دا کیا مطلب، مخلص سنگتی ہوتا جی ڈاہ نال جاری ہوئے، ہاں یہ تو بڑے شہر جاتا ہے، دوستی ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے، روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے، بڑے سنے ہیں بڑے غصے ہوتے ہیں، سوال شعر سنا رہے ہیں ساتھیوں، روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے، دوستی ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے۔ اخلاص دا معنی ہے کہ اللہ دی عبادت کینو شریک نہ کرے، مخلص خالص، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ نو جڑا حق المانی رلا شلا، اے معنی سورت اخلاص جڑی کھڑی ہے نا یہ معنی ہے کہ وہ دے وچ کہن دا ذکر کان، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد لم یولد ولم یکن لہ، اللہ دی توحید سارے بیان تھے کڑی، بس نبی پاک کو فرمایا یہ سنا دیتا ہوں، تو فرمایا جب اللہ نیکی دی توفیق عطا فرمائے تو میں اخلاص علی سواری تے ہوئے نا، اگر کوئی مصیبت آ ونجے تکلیف آ ونجے تو صبر علی سواری تے چڑھا جی۔ تے چوتھے نمبر تے فرمایا اگر کوئی گناہ تھی ونجے تو استغفار تے توبہ علی سواری تے چڑھا،
دیکھو کیسی عجیب عجیب نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ تو میرا خلاصہ یہ ہے کہ اساں ذلیل کیوں تھیندے پے ہاں، گھراں بے برکتیاں کیوں ہیں؟ اُدی وجہ سب تو ہے کہ دین تو دوری، اللہ رسول دے حکم، اللہ دا دین، نبی دی شریعت جتنی گھارے چاہوے سی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے سی۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔